میں بہت خوش تھی, اور مجھے جب خدا اور محبت سے کال آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا اوکے دس ٹائم آئی تھنک دس از مائی ٹائم, اب میرا ٹائم آ گیا واٹ ایور. تو خیر میں گئی, آفس گئی تو وہاں ہم بیٹھے, میں نے وجاہت حسین سر آئے جو ڈائریکٹر ہیں, تو وجاہت سر آئے تو بیٹھے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے ڈسکرائب کرنا شروع کیا کیریکٹر. اب میں نے سنا تو وہ سنتے ہی ختم ہو گیا, اور میں نے کہا کہ یہ مطلب اس میں کچھ تھا, مطلب جب انہوں نے ڈیفائن بھی کیا نا مجھے, تو وہ ایک کیریکٹر بیسکلی اگر میں آپ کو بھی ابھی نیریٹ کروں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یار ایک لڑکی ہے اس حویلی میں کام کرتی ہے, اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, اس کو لے کے بھی پالا ہوا ہے, اور وہ کام کرتی ہے, اور وہ بس یہ ہے, یہی کیریکٹر ہے. اب میں سوچ رہی ہوں, میں نے کہا یار یہ کیریکٹر ہے, مطلب میرا کیا پرفارمنس مارجن ہے, میرا کیا ہوگا. تو وہ جب میں نے کویشچن کیا تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے بولا کہ وہ ہے, اوکے وہ میں شاید بتا نہیں پا رہا ہوں, لیکن آپ اسکرپٹ پڑھیں, جو آپ کا کنسرن ہے نا پرفارمنس مارجن کا, کہ یار میرا مارجن کدھر ہے, میں پرفارم کہاں کروں گی, اور اگر ایسا کریکٹر ہے تو آپ پھر یو ہیو لاٹ آف آپشنس. تو لیکن اسپیسیفک مجھے بھی بلایا ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, آئی جسٹ گاٹ سو کنفیوزڈ. انہوں نے بولا کہ اب بس آپ کو نیریٹ یہ ہے, لیکن آپ اسکرپٹ پڑھیں پھر آپ سوچیں. تو اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں, اوکے یہ بھی کہا. تو میری صرف اتنی بات ہوئی, وجاہت سر سے میری ملاقات ہوئی اور وہ چلے گئے. پھر میری پروڈکشن میں بات کری تھی تو مہرونیسا خان وہاں پر ہوتی ہیں, میں ان سے بات کری تو انہوں نے کہا بیٹا ہمیشہ انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت اچھے کیریکٹرز آفر کیے ہیں. سو شی از دا لیڈی آئی اسٹارٹڈ مائی ورک. جب سے میں نے کام اسٹارٹ کیا تب سے میں ان کے ساتھ کام کر ہی رہی ہوں. تو انہوں نے بولا بیٹا میں کہہ رہی ہوں کہ کرو تو اچھا ہے, تم پڑھ لو, گھر جاؤ آرام سے پڑھ لو, پھر ہمیں بتا دینا, کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے. میں نے بولا صحیح ہے. اسکرپٹ لی تو اسکرپٹ اتنی سی, ایک کے بعد ایک اسکرپٹ اتنی سی. اب جہاں مجھے پروجیکٹ کی اتنی اسکرپٹس ہمیں مل رہی ہوں, جدھر پوری کمپائل فائلڈ آپ کو مل رہی ہے کہ یہ آپ کے 50 ایپیسوڈس 30 ایپیسوڈس کی اسکرپٹ ہے, وہاں میں لے کر آ رہی ہوں خدا اور محبت 3 کے ڈرامے کی اتنی سی اسکرپٹ. مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. اچھا خیر میں گھر گئی, گھر جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اسکرپٹ کھولی, اور میں پین لے کے بیٹھی ہوں, اور میں نے اسکرپٹ کھولی اور میں پڑھنا شروع ہوئی ہوں. اچھا میں نے پڑھا, پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیریکٹر ہے کیا. اوبویسلی آپ اگر سنیں گے اور اگر آپ کسی اور کو بھی بتائیں گے تو آپ کو نہیں, جب اس کے سینز میں نے پڑھے, ڈائلاگس, سینس, انٹریکشن ود ادر کو اسٹارس, اور اس کی ایک اپیرنس, اس کی ایک تیاری, اوبویسلی کام کرنے والی ہے, اگر وہ گھر کی رکھوالی کرنے والی ہے, کیئر ٹیکر ہے وہ گھر کی, تو وہ تیار نہیں ہوتی, ایک نارمل ہوتی ہے. لیکن وہ لڑکی ایک ڈفرینٹ لڑکی ہے, وہ ایک بھاولپور میں رہنے والی, وہاں پہ ایک بہت ہی بڑی حویلی کو سنبھالنے والی ایک وہاں کی رہنے والی ایک لڑکی ہے. مطلب اس کو آپ نوکرانی بھی نہیں کہیں گے, اس کو آپ اپر کلاس بھی نہیں کہیں گے, وہ ایک نارمل ایک عام عوام کی طرح ایک لڑکی ہے. سو اس کے سین پڑھے میں نے, سین پڑھنے کے بعد اس میں ایک ڈائلاگ تھا جھلا جیا نہ ہوئے تھے, اور اس کے مزے کی چیزیں ہیں بہت زیادہ, تو مجھے بہت پسند آیا. اوکے اچھا اس مومنٹ تو میں نے سوچ لیا کہ یہ کیریکٹر میں کر رہی ہوں, آئی ول ڈو دیٹ. بٹ آفٹر دیٹ وین آئی اسٹارٹ گیٹنگ taking advice from my other friends and people who are working in the same industry, تو they were like نہیں تم کیا نوکرانی کا کریکٹر کر رہی ہو, تو بڑا ڈرامہ ہے, یہ ہوتا ہے تمہیں نہیں پتا, اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں سب, تھپا پڑ جائے گا, جو کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. شوٹ تھا سارا بھاولپور میں, یہاں پر شوٹ تھا ہی نہیں, شوٹ بھاولپور میں تھا. بھاولپور جانے, اچھا میں آئی لو ٹریول, تو اور مجھے زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ کام کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از آن پروڈکشن ہاؤس. صحیح بات ہے, آپ آرام سے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور مزہ بھی آتا ہے, جگہ بھی گھومتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار دل تو چاہ رہا ہے کرنے کا. پھر کچھ لوگوں کی مطلب فرینڈس کی ہی اور سب سے ایڈوائس لینے کے بعد میں ڈبل مائنڈیڈ ہو گئی ایڈوائس کرنے کے بعد. پھر بھی اینی وے میری دوست ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں یار تم کرو, اگر اچھا کیریکٹر تمہیں, کیریکٹر کیسا لگ رہا ہے, میں کہا کیریکٹر اگر میں نے پرفارم کر دیا تو کیریکٹر تو فٹ ہے. اس نے کہا تو بس صحیح ہے, تم جاؤ تم کرو, وائی ناٹ. میں نے بولا صحیح ہے. اوکے میں گئی اور میں نے پرفارم کیا, اس کے بعد آن ایئر ہوا, اور اب یہ and you can see the response. I am like so thankful. The
people are liking it and people are like میری اب میں کوئی عام پکچر بھی پوسٹ کرتی ہوں تو اس میں سب لوگ میرے ڈائلاگ جھلا جھیانا ہوئے تھے انچارج جی, اور اتنا پیار مل رہا ہے مجھے لوگوں سے. یہ مجھے اچھا یہ میرے ساتھ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اوبویسلی کہ میرے کسی کیریکٹر کو ہمیشہ, کیونکہ کبھی کبھی زیادہ تر میرے نیگیٹو کیریکٹرز لوگوں نے زیادہ اس کو اپریشیٹ کیے, تو وہ ایک تعریف ڈفرینٹ تھی کیونکہ وہ ویسی تعریف ہوتی ہے کہ آپ اس کا گھر کیوں تباہ کر رہی ہیں, مینشن ہو رہا ہے آپ بہت بری ہیں, آپ اس کا گھر کیوں توڑ رہی ہیں, وہ آپ کی وجہ سے اتنا رو رہی تھی, اس کا دل اتنا ٹوٹ گیا, آپ نے اس کو دھکا دے دیا. تو مجھے نا وہ ویسا رسپانس ملتا تھا, پیار والا مجھے اتنا رسپانس ابھی تک ملا نہیں تھا. لیکن ابھی جس طرح لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ سارے کامنٹس کو میں کمپائل کر کے ایک بہت اچھی سی ویڈیو بناؤں گی فار مائی فینس who are loving this, who are supporting me and who are definitely the people are especially جو کہ مجھے میرے کیریکٹر سے اور اس کیریکٹر, تو میں نے ان کو سارے کمپائل کر کے ان کو مجھے ایک ویڈیو بنا کے اپنے فینس کے لیے کرنی ہے. پتہ ہے جب آپ کو پہلے بار ہم نے دیکھا تو وہ پتہ نہیں کیا تھا کیریکٹر میں, آپ کی ایکٹنگ میں, اٹس لائک ہم وی فال ان لو ود یو, وہ دیٹ کیریکٹر وی لائک وی وانٹ ٹو سی مور آف ہر. ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک آٹومیٹکلی کچھ اٹیچمنٹ سی ہو گئی ہے اس سے. وہ ایک معصوم سا کیریکٹر ہے, بہت معصوم کیریکٹر ہے. مجھے بہت ڈن اے گریٹ جاب. یا تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور وہ بھی ایز یو سیڈ اتنے سینز نہیں ہیں, اتنا اسکرین ٹائم نہیں ہے, لیکن جو آتا ہے امپیکٹفل ہے. پھر اس کے بعد اور پہلے سین سے اور پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ ڈائریکٹر کا اگر آپ کے اوپر 50% ہوتا ہے تو 50% آپ کا بھی ایک محنت ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیے پنجابی بولے گی, ایسی ایسی ہے, کھلی ڈلی سی ہے, بات بڑے زور سے بات کرنی ہے اس کو, اور کسی سے ڈرتی نہیں ہے, اور بڑی اپنے میں ہی ہے وہ ہیروئن ایک. تو یہ صحیح بولا ہے, ایک اپنے میں ایک ہیروئن ہے کہ میں ہوں بھائی کچھ, کیونکہ آبویسلی وہ پیاری سی لڑکی ہے, ایک بھاولپور میں ایک ہی وہ بھائی ویلی میں ہے, تو جو پردہ نہیں کرتی جوان لڑکی, جو پردہ بھی نہیں کرتی, ہاں چیختی رہتی ہے وہ پردہ کر لو, یہ بھی لوگوں کو, یہ بھی مجھے تھا. اچھا تو اس کو کیوں نہیں پردہ کرایا, باقی جب گھر والے کریں تو صرف یہ چیز صرف گھر کی لیڈیز, کیونکہ یہ آبویسلی شاید وہاں جب اس طرح کے حویلی میں اور اتنے بڑے بڑے محلوں میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نوکر بچپن سے ہی ہوتے ہیں, اور جگتی پشتی نوکر چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ دادا نوکر تھے, پھر دادا کے بیٹے نوکر ہوئے, پھر اس طریقے سے. تو یہ بھی لڑکی کا کیریکٹر وہ ہے کہ بچی پلی بڑی ہی ہے. اوکے, تو وہ سب سے فیملیئر ہے, اور وہ فیملیئر ہے, اوبویسلی اس کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, اور اس کو آرڈرز بھی لگانے ہوتے ہیں, اس کو ڈیوٹیز بھی لگانی ہوتی ہیں. تو وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہاں ان کی جو اپنی ایک بیٹیاں ہیں, ان کی اپنی جو لوگ ہیں, وہ اوبویسلی وہ ان مردوں کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہی نہیں ہیں, تو وہ ان سے پردہ کرتی ہیں. اوکے, تو آئی تھنک یہ ان کا سینس تھا کیریکٹر کو ڈیفائن کرنے کا. تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, اور ابھی 1-2 سینس میرے رہتے ہیں جو کہ ابھی آئیں گے, جو بڑے انٹینس ہوں گے. وہ انٹینس ہیں, وہ بہت مزے کے سینس ہیں. اچھا یہ بتائیں ایکسنٹ کیسے کیا, پنجابی تو بولتی نہیں ہیں آپ, ہے نا, کبھی بولی ہے زندگی میں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کتنی پریکٹس کی, اور ڈائلاگ ڈلیوری میں کیسے مسئلہ ہوتا تھا؟ یہ اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ میرے فرینڈس ہیں جو لاہور میں ہیں. اچھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, شہریار میرا بہت اچھا دوست ہے ایک, ہی از اے ماڈل ایز ویل. تو اس کو میں پوری, اس کی پنجابی بہت, انگلش بھی بہت اچھی ہے, اور اس کی پنجابی بہت اچھی ہے, اردو میں وہ ویک ہے. تو اس کو میں پورا ڈائلاگ لکھ کے بھیجتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ ذرا اپنی بالکل جو تمہاری ٹھوس پنجابی ہے تم اس میں بول کے مجھے بھیج دو وائس نوٹ. اوکے. وہ بھیجتا تھا, اور پھر میں اس کو اپنے طریقے سے کر کے پھر میں کرتی تھی. اور اوبویسلی ڈائریکٹر صاحب نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. تو میں جب بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ مجھے ہی از آلویز لائک کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. لیکن وہ روانی میں تو تھوڑا سا آتا ہوگا جب بول رہی. ہاں, پھر وہ اصل میں جب میرے پاس وائس نوٹ آ جاتا تھا تو تھوڑا سا میں رٹا لگا لیتی تھی, تھوڑا میں لگا ادھر سوچے بغیر بس یاد کر لو یہ, اور اس کو اپنے طریقے میں لے آؤ تو یہ اچھا بن جائے گا. پھر میں بول کے دکھاتی تھی جب وجاہت سر کو, تو وہ اوکے کر دیتے تھے. تو بس ڈائریکٹر نے اوکے کر دیا تو آل اوکے. اور پوری ڈریسنگ جو ہے سجل کی وہ بھی بڑی اسپیسیفک ہے, اس پہ کیسے کام کیا, وہ آپ کا آئیڈیا تھا یا کوئی کیریکٹر ایسے ہی ملا تھا؟ مجھے سارا علی شہزاد نے میرا پورا وارڈروب بنایا, اور ڈائریکٹر کی پوری اس میں ڈسکرپشن جو دی تھی وہ ڈائریکٹر صاحب نے دی تھی. ہاں, مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اس طرح ہم بنا رہے ہیں, آپ کے فراکس ہوں گی. میری اور وجاہت سر کی کافی دنوں تک
ہماری وارڈروب پہ بھی باتیں ہوتی رہیں, پکچرز بھیجنا, ریفرنسز بھیجنا, تو مجھے وہ انہوں نے ہی بولا, زیادہ تر انہی کا دماغ ہے ساری وارڈروب پہ, اینڈ آئی لوڈ اٹ. مجھے بہت اچھا لگا, میں کہا صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, چوڑیدار پاجامے پہننا, لمبی فراکس اور ڈفرینٹ. اور بہاولپور میں شوٹ کرنا کیسا تھا, کس موسم میں کیا آپ نے گرمی بہت سردی تھی. اٹ واز there were winters over there, اور کھلا, دور دور تک کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کہیں ہوا نہیں رک سکتی کہیں سے, اور سارے میرے آؤٹ ڈور کے سین ہیں باہر صبح کے. آئی نو صبح, اور وہ تو بڑے خوبصورت انہوں نے سینس کیے ہیں, اور وہ کیونکہ فوگ آنی, وہ نیچرل فوگ ہے, وہ نیچرل اسموک آیا ہوا ہے, تو اس کو آپ کو کیپچر کرنے کے لیے بڑی جلدی اٹھنا پڑتا ہوگا. سب جلدی اٹھتے تھے کبھی کبھی, اوبویسلی جب صبح کا سین ہے تو جلدی اٹھنا ہے, تیار ہو کے بیٹھنا ہے, لیکن سب کچھ ٹھیک ہے. میں 8 بجے بھی تیار ہو جاؤں گی. سردی جو کراچی والوں کو, کراچی والوں کو جن کو ذرا سی اس پہ سردی لگ جاتی ہے. نہیں ایکچولی پتہ ہے, سردی تو سردی, وہاں پہ ہماری یہاں پہ سردی ہوتی ہے, اتنی ہوا نہیں چل رہی ہوتی, شکر ہے. وہاں پورا محل ہے, کھلا محل ہے, اور وہاں پہ صرف ہوا چل رہی ہے. اور ایون ہم جب باہر کھڑے ہوتے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے, میرا اور فیروز کا سین تھا رات کو, اور ہم باہر کھڑے ہیں, اور ہم لائٹ ہو رہی ہے, سب ہو رہی ہے, تو ہوا جو تھی نا وہ ایک ڈائریکشن پہ چل رہی تھی, اس طرف. تو تھوڑی دیر بعد میں نے سین کیا, اس کے بعد جب میں اندر آئی ہوں تو میری پوری یہ سائڈ نا ایسا لگ رہا تھا نم ہو چکی ہے, اتنی ہوا اور اتنی سردی, اور کاٹن کے کپڑے. ہاں سین کے بعد تو فوراً پہن لیا, کوٹ پہن لیا, ساکس پہن لیے. وجاہت سر مجھے بولتے تھے کچھ تو پہن لو تم. میں کہتی تھی یار میں اگر ساکس پہن لوں گی تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی اپنے کیریکٹر کو لے کے. تو میں نے کافی اس چیز پہ سفر کیا, بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ سو گڈ, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ پے بیک مجھے بہت اچھا ملا اس چیز کا. ماشاء اللہ, اٹس ڈوئنگ ویری ویل. آئی تھنک ایوری بڈی از لونگ اٹ.